مندی کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے المرأۃ الصالحہ اور والدار الواسع، کھلا گھر، خوبصورت گھر نہیں. کئی لوگوں نے 10 مرلے کا مکان ان کیری ڈبہ بنایا تھا، نہ ہوا آن جوگی نہ جان جوگی، اسی پہ لاکھوں کھلا گھر، ہوا والا گھر. اس پہ بھی کبھی بات کریں گے. اللہ نے ہمارے کئی دوستوں کو وہ کھلے کر دیے. اللہ ہر ایک کو کھلا گھر عطا فرمائے، بہت بڑی نعمت ہے. والدار الواسع، وسعت والا گھر، کشادہ ہوا والا. اور تیسرے نمبر فرمایا والمرکب الحنی، تیز سواری. اور چوتھے نمبر پہ والجار الصالح، نیک پڑوسی. 4 چیزیں فرمایا انسان کی خوش قسمتی کی علامت ہیں: نیک پڑوسی، نیک بیوی، اور کھلا گھر، اچھی تیز سواری، اور چوتھے نمبر پہ نیک ہمسایہ، نیک پڑوسی. اللہ ہم سب کو اچھا پڑوسی بننے کی توفیق دے. اور خواتین کے متعلق جو 6 باتیں عرض کی گئی ہیں کہ مکر و فریب سے پرہیز کریں، اپنا مزاج تکلف والا نہ بنائیں. جو ہے جانور وہ مجھے بھی ہو سکتی ہے، تکلیف آپ کو بھی ہو سکتی ہے، اس سے بچا جائے. دوسرے نمبر پہ کبھی احسان نہ جتلایا جائے. اور تیسرے نمبر پہ گھر میں اچھے اخلاق پیدا کریں. باہر بھی جہاں ضرورت ہو. عورت کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ چیزیں مرد میں بڑی بری ہیں لیکن عورت میں بڑی پسندیدہ ہیں. اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ عورت باہر بد اخلاق ہو، باہر سے مراد کہ مردوں کے ساتھ بات کرے جو اس کے محرم نہیں ہے، تو وہاں ضرورت کے بقدر اور لہجے میں تھوڑی سی کرختگی ہو، فریفتگی اور محبت والی کیفیت میں بات نہ کرے یہ عورت میں. اور دوسرا فرمایا بخل کی بیماری ہوگی تو یہ مال، خامد کے مال کی بھی حفاظت کرے گی، گھر کی چیزوں کی بھی حفاظت کرے گی. ورنہ مزاج وہ والا ہوگا تو اللہ کے فضل کوئی شاید نہیں دے گی، تو گھر کا نظام خراب ہو جائے گا. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مرد میں پسندیدہ نہیں ہیں لیکن عورت کے اندر پسندیدہ ہیں. تو یہ 6 بیماریاں اللہ تعالیٰ ہم سب کی بیٹیوں کو، پوری امت کی بیٹیوں کو اس سے بچائے کہ مکر و فریب سے بچیں، احسان جتلانے سے بچیں. اور نمبر 3، گھر میں اچھے اخلاق ہوں، باہر تھوڑا سخت لہجہ ہو کہ دوسروں کا دل اس طرف مائل نہ ہو. اور چوتھے نمبر پہ فرمایا کہ ہر چیز سے کیڑے نہ نکالے بلکہ ہر شے سے خوبی نکالے. اور خامد کو، باپ کو مجبور نہ کرے کہ مجھے ہر حال میں یہ چیز چاہیے. اور 5ویں نمبر پہ فرمایا کہ کھانے کے اوپر ٹوٹ نہ پڑے بلکہ قناعت کے ساتھ کھانا کھانا چاہیے. پیٹ میں بھوک باقی ہو تو چھوڑ دینا چاہیے. اور ایسے ہی زیب و زینت کے اوپر اتنی فضول خرچی نہ کریں کہ گھر کا بجٹ ایک طرف رہ جائے اور یہ اس سے بھی آگے چلا جائے. جتنی ضرورت ہے ضرور کریں، اس کا تو حکم ہے جیسے میں نے آپ کو عرض کر دیا. اور آخری چیز کہ کثیر الکلام، زبان تیز ہو، ہر شے سے پھر کیڑے نکلتے ہیں. جیسے وہ ایک اللہ والے تھے تو بہت اللہ نے ان کو نوازا ہوا تھا. ایک دفعہ اڑتے اڑتے گھر کے اوپر سے ایک بیچ میں وہ گزری ہے نا کہ جو ہر چیز سے کیڑے نکالتی ہو، تو وہ اللہ والے اڑتے اڑتے اپنے گھر کے اوپر سے گزرے. وہ جو بیوی تھی وہ ان کو کسی کھاتے میں لیتی تھی. گھر آئے تو کہنے لگی اللہ والا بنی پھر ہے، آج میں دیکھنے اللہ والے ہوا آج اڈتے سن. تو یہ دل میں بڑا خوش ہو گیا کہ آج لگتا میری دال کر گئی ہے. مرزا مدر جانا شہید رحمۃ اللہ علیہ بڑی عظیم شخصیت گزرے. تو مسکراتے کہنے لگے بھلی لو کہ میں ہی اگا سا، اچھا تدے ٹیڑا ٹیڑا اڈن دیا سا اتنے کا تو فضل نال کوئی نہیں کرتی. تو گھر کا پیر ہونا ہی ہوتا ہے. لیکن بہرحال کیڑے نہ نکالے جائیں، خوبیوں کو دیکھا جائے. تو یہی گھر یقین کریں، چٹنی کھا کے بھی گزارا کرنے والے میں آپ کو ہزاروں مثالیں دے سکتا ہوں. اتنے خوش کہ پوچھیں کچھ نہ. ہمارے یہاں کینٹ میں ایک دوست رہتا ہے، میرے پاس آگے رو پڑا، فزیکلی رو پڑا. میں کیا ہے تھی کہتے بڑھیا کا اکرام کرو، یہ کرو. میں ڈائمنڈ کا سیٹ پیش کیتا ہے 60-70 لاکھ روپے کا ڈائمنڈ کا ہار ہے سی، بڑا نایاب قسم کا. ادھے گھنٹے بعد وہ منو گالا کٹن دی، میں انہوں کٹن دیا، پھر اکرام کا. پھر جذبات ٹوٹتے ہیں. جذبات کو توڑا نہ جائے بلکہ ہر چیز کو سراہا جائے، ہر چیز کو اپریشیٹ کیا جائے، اکرام کیا جائے، اپنائی دی جائے. ہمارا ملاوٹ والا موضوع بیچ میں رہ گیا ہے. فی الحال ہے ملاوٹ جا کے گھر جا کے مکس کر لی ہو. تو باقی جو وہ عورت ملاوٹ کر رہی تھی، ملاوٹ کی شریعت میں کیا مذمت ہے وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ کریں گے.